السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ افراد پر اسلام کی دعوت، مثلاً ابو ذر غفاری۔ یہ یثرب کے اطراف میں رہتے تھے۔ جب سوید بن سامت اور ایاز بن معاذ کے ذریعے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو یہ خبر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان سے بھی ٹکرائی اور یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح بخاری میں تفصیل سے مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، تم اس آدمی کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو اور میرے پاس اس کی خبر لاؤ۔ وہ گیا، ملاقات کی اور واپس آیا۔ میں نے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ بولا، اللہ کی قسم، میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ میں نے کہا، تم نے تشفی بخش خبر نہیں دی، سکون والی۔ آخر میں نے خود توشہ دان اور ڈنڈا اٹھایا اور مکہ کے لیے چل پڑا۔ وہاں پہنچ گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہ تھا اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ کے متعلق کسی سے پوچھوں۔ چنانچہ میں زمزم کا پانی پیتا اور مسجد حرام میں پڑا رہتا۔ آخر میرے پاس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ کہنے لگے، آدمی اجنبی معلوم ہوتا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے نہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا اور نہ انہیں کچھ بتا ہی رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں اس ارادے سے پھر مسجد حرام میں گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کروں، لیکن کوئی نہ تھا جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بتاتا۔ آخر میرے پاس سے پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ دیکھ کر بولے، اس آدمی کو بھی اپنا ٹھکانہ معلوم نہ ہو سکا؟ میں نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اچھا تمہارا معاملہ کیا ہے اور تم کیوں اس شہر میں آئے ہو؟ میں نے کہا، آپ رازداری سے کام لیں تو بتاؤں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ بات کر کے آئے، مگر اس نے پلٹ کر کوئی سکون والی بات نہ بتائی، اس لیے میں نے سوچا کہ خود ہی ملاقات کر لوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی تم تو صحیح جگہ پہنچے، دیکھو میرا رخ انہی کی طرف ہے۔ جہاں میں گھسوں وہاں تم بھی گھس جانا، اور ہاں اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں گا جس سے تمہارے لیے خطرہ ہے تو دیوار کی طرف اس طرح جا رہا ہوں گا گویا اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم راستے چلتے رہنا۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا داخل ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں وہیں مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، اس معاملے کو پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آ جانا۔ میں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں تو ان کے درمیان بھیانک دہل کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد میں مسجد حرام آیا، قریش موجود تھے۔ میں نے کہا، قریش کے لوگوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔
لوگوں نے کہا اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ لوگ اٹھ پڑے اور مجھے اس قدر مارا گیا کہ مر جاؤں، لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بچا لیا۔ انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا، پھر قریش کی طرف پلٹ کر بولے تمہاری بربادی ہو، تم لوگ غفار کے ایک آدمی کو مارے دے رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزرگاہ غفار ہی سے ہو کر جاتی ہے۔ اس پر لوگ مجھے چھوڑ کر ہٹ گئے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو میں پھر وہیں گیا اور جو کچھ کل کہا تھا آج پھر کہا۔ لوگوں نے پھر کہا کہ اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ اس کے بعد میرے ساتھ وہی ہوا جو کل ہو چکا تھا، اور آج بھی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی مجھے بچا لیا۔ وہ مجھ پر جھکے، پھر ویسے ہی بات کہی جیسے کل کہی تھی۔ آخر میں مولا کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اپنے نبی کی سیرت سننے، سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے۔ مولا کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔